ویلکم بیک ناظرین. اشتاق صاحب, اسی سے ریلیٹڈ میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جس وقت 91% جو ہماری ایڈلٹ پاپولیشن ہے اس کو نادرا CNICs ایشو کر چکا ہے, and of course نیڈ تو یہی ہے کہ 100% کو کر دی جائے, لیکن اس ڈیٹا بیس کے ہونے کے باوجود کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن دوبارہ کرے؟ بیکاز ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن ہی میں سب سے زیادہ مسائل 2007, 2006, 2007 کے اندر پیدا ہوئے تھے. اس میں ایک تو نادرا نے ابھی جو لیٹسٹ فگر ہے 93% جو ہے ایڈلٹ پاپولیشن ان کو شناختی کارڈ ایشو کر دی ہے. اچھا. دوسرا جو ہے ہمارا یہ جو الیکٹورل رول بنانا ہے, ووٹر لسٹ, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی قانونی ذمہ داری ہے. یہ الیکٹورل رول ایکٹ 1974 کے انڈر کیا ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن بھی آپ کی ذمہ داری ہے؟ اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ووٹر لسٹ بنائیں گے, ٹھیک اپ ٹو ڈیٹ, ٹرانسپیرنٹ, اور اس کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ جو ہے استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. سو یہ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ جو بھی طریقہ مناسب سمجھیں اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے پہلے وہ طریقہ استعمال ہوتا رہا, اور ابھی جو ہے یہ نادرا کا جو ہے ڈیٹا بیس ہم لے کے جا رہے ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نادرا کے بعد ڈور ٹو ڈور انیومریشن کی ضرورت نہیں تھی. اس میں جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ہے ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے, نادرا کی نہیں ہے. نادرا کا صرف ہم ڈیٹا بیس لے رہے ہیں. اور یہ جو ڈور ٹو ڈور ویریفیکیشن ہے, یہ دیکھنا کہ آدمی ادھر موجود ہے کہ نہیں ہے, یہ انٹری اس وقت جو ہے جو کی ہوئی ہے یہ صحیح ہے کہ اس وقت پاکستان کو 1,40,000 سینسس بلاک میں تقسیم کیا گیا ہے. 1,40,000 ابھی جو ہاؤسنگ سینسس ہوا ہے اس میں یہ جو 8,10,00,000 لوگ ہیں, ان کو انہی 1,40,000 سینسس بلاک جو کہ ہمارا الیکٹورل ایریا ہو جاتا ہے, اس میں ان کو وہاں پہ اسائن کرنا ہے. سمجھ نہیں, اور وہ اس کو اسائن اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں 2 لاکھ سے زیادہ, یہ جا کے 1,40,000 سینسس بلاکس میں ہر آدمی کو جا کے آن دا گراؤنڈ دیکھیں گے کہ آیا اس بلاک میں ہے کہ نہیں ہے, کوئی چینج ہے. یا دوسری ایک چیز اسی سے لنک میں ذکر کروں گا, یہ میں بڑا اچھا موقع ہے. یہ جا اس لیے رہے کہ پہلے بہت سے لوگ ڈس انفرینچائز ہو جاتے تھے. اب اس دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ فیلڈ میں جائیں گے تو جو بھی آدمی ہے اس کو, جو بھی ووٹر ہے اس کو 3 آپشن دیے جائیں گے. مثلا اس کو میں اس طرح کہوں کہ آپ کا ڈسٹرکٹ جو ہے آپ کا اس پہ پرماننٹ ایڈریس اور ہے, ٹیمپرری ایڈریس آپ کا اور ہے, تو آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ آپ اپنا ووٹ کدھر ڈالنا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے, پرماننٹ پہ یا عارضی جو پتہ ہے اس پہ. اس میں پھر ایک کیٹیگری ہم نے اور ایڈ کر دی اس میں کہ ابھی اگر کوئی نہ وہ پرماننٹ ایڈریس ہے, جس طرح میں ہوں کہ پرماننٹ میرا اور ہے, ٹیمپرری اور ہے, لیکن ابھی میں کسی تیسری جگہ پہ رہ رہا ہوں, تو وہ بھی میرے پاس آپشن ہے کہ میں کہوں گا جی کہ میرا ووٹ یہاں پہ ڈال لیں. ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ جائیں گے لوگوں سے پوچھیں گے. نادرا کے پاس یہ نالج نہیں ہے, اور یہ ہماری لیگل ریکوائرمنٹ ہے. اچھا چلیے اشتاق صاحب, موونگ فارورڈ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اگر کوئی بھی سٹیزن ایسا ہے جس کے پاس وہ ڈور ٹو ڈور انیومریشن کے لوگ نہیں پہنچتے اور وہ یہ چاہتے ہیں, یا میں اپنا نام دیکھنا چاہتی ہوں کہ کہاں پہ رجسٹر ہے, تو میرے پاس اس وقت کیا اپرچونٹی ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے؟ کیا میں الیکشن کمیشن سے رجوع کروں, کیا میں نادرا سے رجوع کروں, یا میں آن لائن کوئی طریقہ ہے کہ میں اپنی ریکویسٹ بھیج سکتی ہوں؟ کس طریقے سے اس وقت سٹیزنز ووٹر رجسٹریشن کے اندر شامل ہو سکتے ہیں, بیکاز یہ پروسیس شاید 30 ستمبر تک ہی چلے گا. 30 ستمبر تک. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک بڑی جو ہے نا بڑی میڈیا کیمپین شروع کی ہے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے 2-3 باتوں پہ. کہ ایک تو جو ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ووٹ کی امپورٹنس کیا ہے. لوگوں کی جو قسمت ہے, یہ تقدیر بدلنا ہے, وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے, نمبر 1. دوسرا, وہ کس طرح بدلی جا سکتی ہے, وہ ووٹ کے ذریعے, بیلٹ کے ذریعے بدلی جا سکتی ہے. اور ہم آج یہ جو نعرہ لے کے چلے ہیں وہ ہے ووٹ کی حکمرانی. تیسری بات جو ہم کر رہے ہیں, یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب ووٹ کا اندراج اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس CNIC ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت CNIC ہے, لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں پہ رجسٹرڈ ہوں, تو what do I do today؟ میں ابھی آ رہا ہوں کہ ابھی یہ جو مرحلہ ہے یہ ختم ہونے کے بعد یہ لسٹیں پھر جو ہیں یہ پرنٹ ہوں گی,
یہ ہمارا ابھی جو ہے یہ ڈرافٹ الیکٹورل رول ہے، یہ مسودہ ہے. اس کے بعد یہ ساری ایکسرسائز ہونے کے بعد 30 ستمبر کے بعد یہ پھر دوبارہ ہم پرنٹ کریں گے. اس کو پرنٹ کر کے پھر تمام جو اضلاع ہیں تمام ڈسٹرکٹس میں ان کو ڈسپلے کیا جائے گا. ڈسپلے کیا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ آپ جا کے اپنا نام دیکھیں. اگر اس میں نام نہیں ہے تو وہ اس میں آپ سے پھر آپ کو حق ہوگا کہ آپ اس پہ آبجیکشن کریں. ہم ویل سیک آبجیکشنز. کیا عوام کے پاس اور اسپیشلی ینگ ووٹرز کے پاس، ہم بہت ایک ینگ ملک ہیں ڈیموگرافکلی، کیا یہ بھی آپشن ہوگی کہ وہ آن لائن جا کے دیکھ لیں کہ ان کی وہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ ابھی ہم اس پہ آ رہے ہیں. یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ناملی قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو ڈسپلے کریں گے. ڈسپلے سینٹرز ہوتے ہیں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، لیکن لوگ اتنے اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس اتنا شاید ٹائم نہیں ہے. جی، اور ویسے بھی اگر آپ نے ینگ ووٹرز کو کیٹر کرنا ہے تو آپ کو انہی کے میڈیم کے اوپر جا کے بات کرنی پڑے گی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ہم اس پہ یہ آج کل کام ہو رہا ہے کہ یہ جو لسٹ ہے یہ ہم ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے. ویب سائٹ پہ ڈالیں گے اور اگر کوئی اپنا نام دیکھنا چاہے کہ اس میں نام اس کا شامل ہے کہ نہیں ہے، وہ ویب سائٹ سے اس کا پتہ کر سکے گا. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن سے رجوع پھر ہمیں رجوع کر کے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اس کو ہم کریں گے. اور اس میں ویب سائٹ کی جو بات ہے اس میں ہم اتنی معلومات دے رہے ہیں کہ جو متعلقہ ووٹر ہے وہ اپنے شناختی کارڈ کے حوالے سے صرف اپنی جو ہے اپنا ووٹ اپنی آئیڈینٹی کو کر سکے، تاکہ اس میں کسی کی سیکورٹی کا، پرائیویسی کا مسئلہ وہ خراب نہ ہو. وہ نہ ہو. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اشتیاق احمد خان صاحب سے، سیکریٹری الیکشن کمیشن کے. پاکستان میں اس وقت جو انتخابی فہرستیں بن رہی ہیں ان کا پروسیس کیا ہے، اور نوجوان لوگ اور جو تمام پاکستان کے شہری ہیں وہ انتخابی فہرستوں کا حصہ کس طریقے سے بن سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے اور اس کے بعد آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے.